السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ زکوٰۃ کا پورا حساب کرو۔ زکوٰۃ کی اہمیت بھی نماز کے برابر ہے۔ جہاں قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا، اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی ٹھیک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کا پورا حساب صحیح کر کے بہت کم نکالتے ہیں۔ ویسے ہی اپنے مال کا اندازہ کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمارے تاجر کی برادری میں اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالنے کا زیادہ رواج ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ نکالنا پورا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال کا پورا صحیح حساب کر کے پھر زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابندی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو، یا سونا یا چاندی یا پیسہ ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ سونا چاندی وہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب آپ نے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔